الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاحظہ فرمائیے گا، قصہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پارٹ 3۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے الاؤ میں، قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے پر اپناتا ہے۔ لہٰذا مشرک قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ جب وہ لوگ بحث و مناظرہ کے میدان میں شکست کھا گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی رہی نہ شبہ جسے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جا سکے، انہوں نے حماقت اور سرکشی پر مبنی اپنے مذہب کی تائید کے لیے قوت اور اقتدار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے دین حق کو غالب کر کے اپنی برہان کو پختہ ثابت کر دیا، جیسا کہ ارشاد ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین۔ تب وہ کہنے لگے، اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا ہے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے تو ان ابراہیم کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ واقعہ یوں ہے کہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھیں۔ تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا جو حزن نام کے ایک کردی آدمی نے بنائی تھی۔ یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دیں۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک، تیری ہی تعریف ہے،
تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا تو آپ فرما رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ اچھا کارساز ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب آپ کو بتایا گیا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ کفار نے تمہارے مقابلہ کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا ابراہیم آپ کو کوئی حاجت؟ انہوں نے کہا آپ سے تو کوئی کام نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں، لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا۔ ارشاد باری تعالی ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے سلامن کا مطلب ہے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابو العالیہ رحمہ اللہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ منہال بن عمر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزری۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانا چاہی لیکن انہیں شکست ہوئی، انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن پستی نصیب ہوئی، انہوں نے غالب آنا چاہا لیکن مغلوب ہوئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنا چاہی مگر ہم نے انہی کو زیر کر دیا، انہیں دنیا میں خسارہ اور پستی نصیب ہوئی، آخرت میں انہیں جہنم کی آگ نصیب ہوگی جس میں کوئی ٹھنڈک اور سلامتی نہیں، انہیں وہاں سلام بھی نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا
اور فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکیں مارتی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اسے تیز کرنے کے لیے پھونکیں مارتی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں مار دیا کرتی تھیں۔ حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک عورت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ عفیفہ شفیقہ لئیقہ صادقہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ دیکھا کہ ایک نیزہ موجود ہے۔ اس نے کہا یہ نیزہ کس لیے ہے؟ فرمایا ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو مارا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے سوائے چھپکلی کے جو پھونکے مار کر آگ سلگانے لگی تھی۔ حضرت فاقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ خاتون حضرت صائبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئی تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا۔ میں نے عرض کیا ام المومنین آپ اس نیزے کو کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ چھپکلیوں کے لیے ہے، ہم اس کے ذریعے سے انہیں مارتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آپ کی آگ بجھاتا تھا لیکن چھپکلی آگ میں پھونکے مارتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسے قتل کر دیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ۔ محترم ناظرین، ارشاد باری تعالی ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندہ کرنا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر کافر شش در رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کا اس سرکش ظالم بادشاہ سے مناظرہ بیان فرمایا ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے اس کی دلیل کو غلط ثابت کر دیا، اس کی جہالت اور کم عقلی کو آشکارا کر دیا، دلیل کے میدان میں اس کا منہ بند کر دیا اور کے سامنے سیدھا راستہ واضح فرما دیا۔ محترم ناظرین، علماء نسب، مورخین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ بابل کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ مجاہد رحمہ اللہ نے یہی فرمایا ہے۔ بعض علماء نے اس کا نسب اس طرح بیان کیا ہے نمرود بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ مجاہد رحمہ اللہ اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، کیونکہ علماء کے قول کے مطابق 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہے۔
علماء فرماتے ہیں کہ نمرود مسلسل 400 سال بادشاہ رہا، اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کے حصول پیش نظر رکھا۔ جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی، اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قتادہ، سدی اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ علیہم بیان کرتے ہیں کہ اس کے سامنے 2 آدمی پیش کیے گئے جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اسی طرح اس نے یہ فریب دیا کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی ہے۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق تھا اور نہ اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش فرمائی تھی اس کی فصاحت یہ ہے کہ جانداروں کا جینا مرنا ایک عام مشاہدے کی چیز ہے، کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہٰذا ضرور کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا محال ہے۔ لازمی ہے کہ نظر آنے والے واقعات کا کوئی فاعل ہو جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے اپنے نظام کا پابند کیا، جو ستاروں، ہواؤں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے اور ان جانداروں کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر انہیں موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس جاہل بادشاہ نے جو کہا کہ انا احیی و امید، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظر آنے والے کام اس کے کنٹرول میں ہے تو سراسر ضد اور ہٹ دھرمی کا اظہار ہے۔ اگر وہ مطلب ہے جو قتادہ، سودی اور محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے تو اس کا ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے نہ تو مقدمہ کو غلط ثابت کیا ہے نہ دلیل کے مقابل دلیل پیش کی ہے۔ محترم ناظرین، چونکہ بحث میں اس کی شکست کا یہ پہلو ایسا ہے جو حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی جس سے نہایت واضح طور پر خالق کا وجود اور نمرود کے دعوے کا بطلان ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اسے سب کے سامنے لاجواب اور خاموش ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالی ہے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے، یعنی یہ مسخر سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جیسے اسے پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو اس زندگی اور موت کا مالک ہے جیسے کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس سورج کو مغرب سے لے آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کے پابند ہوتی ہے۔ اگر دعویٰ تیرا سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا، لہٰذا اس کے پاس جواب میں کہنے کو کچھ نہ رہا، اس کا منہ بند ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سودی نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے، اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے گئے۔ اس سے پہلے دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے درمیان یہ مناظرہ ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ اس کے پاس سے آئے تو آپ کے پاس غلہ نہیں تھا۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے اور دل میں سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، حضرت بی بی سارہ علیہ السلام اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے یہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ زید بن اسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی۔ اس نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے تیسری بار ایمان کی دعوت دی۔ اس نے پھر انکار کیا اور کہا تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں۔ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوجیں جمع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی اونٹ میں چھپ گیا۔ اللہ نے لشکر والوں پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے اس کے ذریعے اسے 400 سال عذاب میں مبتلا رکھا۔ چنانچہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملک شام کی طرف ہجرت، مصر میں داخلہ اور ارض مقدس میں قیام۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کی ہٹ دھرمی انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو نا امید ہو کر ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ ارشاد باری تعالی ہے فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ پس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں ان کا صلہ عطا فرمایا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ مزید ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وکانوا لنا عابدین۔ اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مزید برآں یعقوب بھی، اور سب کو نیک بخت اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان لوگوں کو نیک کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی قوم سے جدائی اختیار کر لی اور ان کے ملک سے ہجرت فرما لی۔ آپ کی زوجہ محترمہ کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط بن ہاران بن آزر تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نیک اولاد عطا فرمائی اور نبوت و کتاب آپ کی نسل میں مقرر فرما دی۔
یعنی آپ کے بعد مبعوث ہونے والا ہر نبی آپ ہی کی اولاد سے تھا، اور آپ کے بعد نازل ہونے والی ہر کتاب آپ کی نسل کے کسی فرد پر نازل ہوئی۔ یہ آپ کو اللہ کی طرف سے انعام ملا، کیونکہ آپ نے اس کی رضا کے لیے اپنے وطن، خاندان اور قبیلے کو چھوڑا اور ہجرت کر کے اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں آپ اپنے رب کی عبادت کر سکتے تھے اور لوگوں کو اس کی طرف بلا سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جس علاقے میں گئے وہ شام کا ملک تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس زمین کی طرف نکالا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابو العالیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہما اور دیگر حضرات نے یہی فرمایا ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے یہ ہے کہ برکت والی زمین سے مراد مکہ مکرمہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے مجھے بہدایت ہے، ظالم بادشاہ کے شہر میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان میں سے 2 اللہ کے لیے تھے جن سے اللہ کے دین یعنی توحید کی حقانیت ثابت کرنا مقصود تھا۔ ایک آپ کا یہ فرمانا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور یہ فرمانا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ کام ان کے اس بڑے سردار بت نے کیا ہے۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام سفر میں تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کے شہر مصر سے گزر ہوا، اسے بتایا گیا یہاں ایک مرد آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے، اس نے آپ کو بلا بھیجا اور پوچھا یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ آپ نے سارہ علیہ السلام کے پاس جا کر فرمایا سارہ، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں، اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اسے بتایا تھا کہ تو میری بہن ہے، اب میری بات جھٹلا نہ دینا۔ بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو طلب کر لیا، سارہ علیہ السلام کو طلب کر لیا۔ جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئیں تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا، یعنی حرکت نہ کر سکا۔ اس نے کہا میرے لیے اللہ سے دعا کر، میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر آپ کو چھونا چاہا تو پہلے سے زیادہ سخت گرفت میں آ گیا۔ اس نے پھر کہا میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے ایک دربان کو بلا کر کہا تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے ہو، تم تو کوئی جن پکڑ کر لائے ہو۔ اس نے ان کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ جب سیدہ سارہ علیہ السلام واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے ہاجرہ علیہ السلام دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے آسمان کے پانی جیسی پاک باز ماؤں اور باپوں کی اولاد اہل عرب، یہ عظیم ہستی تمہاری والدہ محترمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک جب انہیں بتوں کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور یہ فرمانا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، اور سارہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ میری بہن ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شہر مصر میں داخل ہوئے۔ جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا، اسے بتایا گیا کہ آج رات ابراہیم علیہ السلام ایک خاتون کے ساتھ آئے ہیں جو حسین ترین افراد میں سے ہے۔ بادشاہ نے بلا بھیجا
اور کہا تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا میری بہن ہے۔ اس نے کہا اسے میرے پاس بھیج دو۔ آپ نے انہیں بھیج دیا اور فرمایا میری بات کی تکذیب نہ کرنا، میں نے اسے بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین پر ہم دونوں کے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ جب سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچیں تو آپ کی طرف بڑھا، آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کرتے ہوئے کہا یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، اب اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا۔ بادشاہ کی سانس بند ہو گئی حتیٰ کہ وہ پاؤں مارنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا یا اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ تب وہ اس عذاب سے چھوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آپ کی طرف بڑھا، آپ نے پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور کہا یا اللہ تجھے معلوم ہے میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا۔ بادشاہ کی سانس بند ہو گئی حتیٰ کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ سارہ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہے، تب وہ چھوٹ گیا۔ تیسری یا چوتھی بار اس نے دربان سے کہا تم نے میرے پاس کوئی شیطان جن بھیج دیا ہے، اسے واپس ابراہیم کے پاس پہنچا دو اور اسے ہاجرہ علیہ السلام دے دو۔ سارہ علیہ السلام واپس آ گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اللہ نے کافروں کی تدبیر کو ناکام بنا دیا اور خدمت کے لیے ایک لڑکی دے دی۔